صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21ویں پارے کا 12واں رکوع اور تفسیر جلالین کا سبق نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کیا تم نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ تعلموا، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمۃ تروا اس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے کہ یہاں پہ رؤیت جو ہے وہ علم کے معنی میں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے یا مخاطبین، اے مخاطبین، ان اللہ سخر لکم کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے ما ان چیزوں کو فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، من الشمس، یہاں سے اس میں موصولہ کے بیان کو ذکر فرما رہے ہیں، یہ من بیانیہ ہے، یعنی سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، کیوں کام میں لگا رکھا ہے؟ لتنتفعوا بہا، تاکہ تم ان سے نفع اٹھاؤ، وما فی الارض، اور ان چیزوں کو فی الارض جو زمین میں ہیں، من الثمار یعنی پھل، والانہار، یہاں سے بھی اس میں موصولہ کے بیان کو ذکر کر دیا، اس میں موصول کے بیان کو ذکر کر دیا، یعنی پھل، والانہار اور نہریں، والدواب اور چوپائے، واسباغا اوسع واتما، یہاں سے غرض مفسر علیہ رحمہ اسباغا اس کا آسان معنی بیان کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری کر دیں علیکم تم پر نعمہ اپنی نعمتیں، ظاہراتن ظاہری نعمتیں کون کون سی ہیں، یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں آگے، کہتے ہیں وہی حسن الصورتی، اور وہ صورت کی خوبصورتی ہے، وتسویۃ الاعضاء، اور اعضاء کی برابری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء برابر پیدا کیے، کہ کوئی چیز یہ نہیں ہے کہ کسی کا کوئی عضو یہ ہاتھ چھوٹا ہے دوسرا ہاتھ زیادہ لمبا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں برابر پیدا فرمائی ہیں، وغیر ذالک، اور ان کے علاوہ، وباطنۃ، اور باطنی نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں۔ باطنی نعمتوں سے کون سی مراد ہے؟ ہی المعرفۃ وغیرها، وہ معرفت اور اس کے علاوہ ہیں۔ ومن الناس اہل مکہ، اہل مکہ، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ الناس کا مرادی معنی بیان کرنا ہے۔ الناس سے مراد، ویسے تو الناس کا معنی تو لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد ہے اہل مکہ، اور اہل مکہ میں سے من کچھ وہ ہیں یجادل فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، مر رسول، یہاں سے غرض مفسر علیہ الرحمہ صفت معذوف کو بیان کرنا ہے کہ یہ جو ہدن ہے یہ موصوف ہے، اور مر رسول یہ اپنا متعلق ہو کر کیا بن جائے گا؟ ہدن کی صفت بن جائے گا، یہ کائنین کے متعلق ہو جائے گا، ایسی ہدایت جو رسول کی طرف سے ہونے والی ہو تو کائنین کے متعلق ہو کر یہ صفت بن جائے گا، کس کی؟ ہدن کی۔ اب کیا مطلب بنے گا؟ لوگوں یعنی اہل مکہ میں سے کوئی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے، اور بغیر ایسی ہدایت کے جھگڑتا ہے، ایسی ہدایت کے بغیر جھگڑتا ہے، مر رسول، جو رسول کی طرف سے ہونے والی ہو، جو رسول کی طرف سے، جو ہدایت رسول کی طرف سے ہو اس کے بغیر۔ ایک تو ہوتا ہے نا ویسے وہ جعلی کوئی ہدایت بنا کے جھگڑ لے تو الگ بات ہے، ولا کتاب منیر، اور بغیر روشن کتاب کے، انزلہ اللہ، ایسی روشن کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، انزلہ اللہ، یہاں سے بھی غرض مفسر علیہ الرحمہ صفت معذوف کو بیان کرنا ہے، بل بالتقلید، بلکہ تقلید کے ساتھ، یعنی تقلید کی وجہ سے وہ جھگڑا کرتا ہے۔ تقلید یا مراد یہ نہیں ہے جو تقلید علماء کی جاتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ باطل کی تقلید کرنا، وہ مراد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی پیروی کرو، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما، بلکہ ہم تو اس کی ہی پیروی کریں گے، وجدنا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ قال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتبعونہ، یہاں سے فعل معذوف کو بیان کر دیا، کیا وہ اس کی پیروی کریں گے؟ ولو کان الشیطان یدعوہم، اگرچہ شیطان ان کو بلا رہا ہو، الی عذاب السعیر، دوزخ کے عذاب کی طرف، ای موجباتہ، یعنی اس دوزخ کے اسباب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ اس عذاب کے جو اسباب ہیں، یعنی گناہ کرنا، تو شیطان ان گناہوں کی طرف بلاتا ہے، موجباتہ، اسباب، لا ایسی بات نہیں۔ ومن یسلم، اور جو کوئی اپنا چہرہ جھکا دے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ایقبل علی طاعتہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی پر متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر متوجہ ہوتے، تو یہاں سے لازم کے ساتھ تفسیر انہوں نے کر دی، جس طرح کہ 6 نمبر حاشیے کے اندر لکھا ہوا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیک ہو، موحد، توحید پرست ہو، اللہ کو ایک ماننے والا ہو، تو یہاں سے موحد سے محسن کا مرادی معنی بیان کر دیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، بالطرف الاوثق، یعنی ایسی جانب تھام لی، الاوثق، جو نہایت مضبوط ہے، الذی لا یخاف انقطاعہ، ایسی مضبوط جانب کہ جس کے ٹوٹنے کا خوف، دو صفتیں آ گئی، ایک الاوثق اور دوسری الذی لا یخاف انقطاعہ، یہ صفت ثانیہ الطرف کی۔
جس کے ٹوٹنے کا کوئی خطرہ نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف۔ مَرْجِعُهَا، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ عاقبت اس کا مرادی معنی بیان کرنا، انجام سے مراد ہے ان کاموں کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی کفر کرے، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ کون؟ کفرہ، اس کا کفر، یا محمد، یہاں سے غرض مفسر الرحمہ مخاطب کو بیان کرنا ہے کہ کاف ضمیر کے ذریعے خطاب جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو ہے۔ لا تہتم، یہ اہتمام سے ہے، لا تہتم بکفرہ، یعنی آپ غم نہ کھائیں اس کے کفر کی وجہ سے۔ الینا مرجعہم، تو اہتمام کا معنی تھا غم خاری کردن، غم خاری کرنا، آپ غم نہ کھائیں اس کے کفر کی وجہ سے۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے۔ فننبئہم بما عملوا، پھر ہم ان کو خبر دیں گے اس کی جو انہوں نے عمل کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ای بما فیہا، یعنی دلوں کی باتوں سے مراد ان باتوں کو جانتا ہے، فیہا جو ان دلوں میں ہیں، کا غیر ہی اس کے غیر کی طرح، جس طرح دلوں کے علاوہ دیگر باتوں کو اللہ جانتا ہے تو جو دلوں میں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ فمجازن علیہ، یہ مجازیون تھا، ٹھیک ہے نا، اس میں فاعل کا صیغہ، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہے، بدلہ دینے والا ہے تو بدلہ دے گا۔ نمتعہم، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے، اور کچھ کس کا معنی کیا، وہ آگے قلیلاً جو آیا۔ فی الدنیا، دنیا میں، فی الدنیا یہاں سے غرض مفسر الرحمہ متعلق معذوف کو نکالنا ہے، ایام حیاتم یہاں سے مفعول معذوف کو بیان کرنا ہے، ان کی دنیا کی زندگی کے ایام۔ ثم نضطرہم، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الی عذاب غلیظ، سخت عذاب کی طرف، وہو عذاب النار، اور وہ آگ کا عذاب ہے۔ لا یجدون عنہ محیصا، وہ اس سے کوئی بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے، اس سے والا ان لام قسم، یہ لام کون سا لام قسم ہے۔ سألتہم، اور قسم ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، کس نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو، لا یقولن اللہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ حذف منہ نون الرفع، یہاں سے تحقیق ناوی کو بیان فرما رہے ہیں، یہاں تحقیق صرفی کو بیان فرما رہے ہیں، یہاں سے نون رفع کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا، یعنی جمع مذکر مضارع کا صیغہ تھا، تو وہ جو جمع کا ارابہ تھا نا، جیسے یقولون تھا نا اصل میں، ٹھیک ہے نا، یقولون، وہ جو نون تھا نا جمع کا، یہاں پہ تو یہ نون تک ثقیلہ کھڑا ہے، وہ نون رفع کو حذف کر دیا گیا، لتوالی الامثال، امثال کے پے در پے آنے کی وجہ سے۔ امثال سے مراد ہوتا ہے جو ہم مثل چیزیں ہیں، ہم مثل سے مراد ہے نون، ایک طرح کے ہوتے ہیں نا، اب نون تک ثقیلہ کے اندر نون مشدد ہے، دو نون ہوتے ہیں، دو یہ ہو گیا اور ایک جمع کا، تین نون ہو گیا نا، تو یہ ایک دوسرے کی امثال ہیں، ایک دوسرے کی مثل ہے، تو یہ ہے کہ کئی نونوں کے پے در پے آنے کی وجہ سے کیا کر دیا گیا، تین نون آ رہے تھے تو نون جمع کو کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ واو الضمیر، اور واو ضمیر کو حذف کر دیا گیا، یعنی واو جو ضمیر ہے اس کو بھی کیا کر دیا گیا، وہ جو یقولون میں واو تھی اس کو بھی حذف، اب نون بھی حذف ہو گیا تو کیا بچ گیا، یقولو، کیا بچ گیا، اور آخر میں نون تک ثقیلت کیا بن گیا، یقولن، تو یہ بھی تو یہی ہے یقولن۔ کیوں حذف کیا گیا واو کو، لالتقاء الساکنین، کہ نون تک ثقیلہ میں سے ایک نون ساکنہ اور واو بھی ساکنہ، دو ساکن اکٹھے ہوئے، اول ساکن مدہ اس کو کیا کر دیا، گرا دیا، لالتقاء الساکنین، دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے۔ قل الحمدللہ، تم فرما دو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی ظہور الحجۃ علیہم بالتوحید، ان پر توحید کی حجت کے ظاہر ہونے پر، کہ ان پر توحید کی حجت دلیل خوب ظاہر ہو گئی، تو اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے، وجوبہ علیہم، اس کے اپنے اوپر واجب ہونے کو، وجوبہ سے غرض مفسر الرحمہ مفعول بہ معذوف کو بیان کرنا ہے، اس توحید کے اپنے اوپر واجب ہونے کو اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ملکن، مملوک ہونے کے اعتبار سے، وخلقن، اور مخلوق ہونے کے اعتبار سے، وعبیدن، اور بندہ ہونے کے اعتبار سے، تو سارے اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کی خلق میں ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ فلا یستحق العبادۃ فیہما غیرہ، تو ان آسمان و زمین میں عبادت کا اللہ کے علاوہ کوئی اور مستحق نہیں ہے۔ غیرہ یہ فاعل بن جائے گا، لا یستحق کا، اور العبادت یہ مفعول بن جائے گا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ ہے، عن خلقی، اپنی مخلوق سے، الحمید، تعریف کیا ہوا ہے، المحمود، یہاں سے غرض مفسر اس بات کو بیان کرنا ہے کہ صفت مشبہ یہاں پہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، فی سنی سے متعلق معذوف کو نکال دیا، اپنی صنعت میں، اپنی کاریگری میں وہ تعریف کیا ہوا ہے۔ ولو ان ما فی الارض، اچھا جی، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلمیں بن جائیں، اگر زمین میں لو ان ما فی الارض، اگر وہ جو زمین میں ہے، من شجرۃ یعنی درخت، اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہو جائے، اقلام، قلمیں بن جائیں، والبحر، اور سمندر، اور
یہاں سمندر سے مراد ہے کہ سمندر ان کی سیاہی بن جائیں، سمندر سارے درختوں کی کلمے بنا لی جائیں، اور سمندر آگے بیان نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ سمندر کیا بن جائیں، ان کی سیاہی بن جائیں۔ عطف علی اسم انا، یہ عطیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، عطف بھی پڑھ سکتے ہیں، عطف بن جائے تو معطوف کے معنی میں ہو جائے گا۔ انا کے اسم پر اس کا عطف ہے، کس پر اس کا عطف ہے؟ انا کے، اچھا جی، تو پھر اس صورت میں کیا یہ بن جائے گا؟ والبحر، کیا بن جائے گا؟ والبحر یمدہ، اچھا جی، اس کے بعد 7 سمندر اس سیاہی کو بڑھا دیں، اس سیاہی کو کیا کر دیں؟ مداد، تو یہاں اس سے مراد ہے سیاہی۔ 7 سمندر مل کر، من بعد ہی، اس کے بعد، 7 ابحرن، 7 سمندر، مداد کا معنی ہوتا ہے سیاہی، 7 سمندر اس سیاہی کو، یمدو کا معنی ہوتا ہے بڑھا دیں، کیا کر دیں؟ یعنی سارے درخت کلمے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہیاں بن جائیں، پھر اس کے بعد اس کے 7 سمندر مل کر اس سیاہی کو بڑھا دیں، یعنی اور بھی اتنی جو ہے نا وہ سیاہیاں بن جائیں زیادہ۔ ما نفدت کلمات اللہ، یہ سب کچھ ہو جائے، یہ لوگوں کا جواب آ رہا ہے، ما نفدت کلمات اللہ، تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی، تو بھی یہ سارے اگر درخت کلمے بن جاتے ہیں اور سمندر جو ہے ان کی سیاہیاں بن جاتے، پھر 7 سمندر اس کے بعد اس کی سیاہی کو اور بڑھا دیتے، تب بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی۔ المعبر بہا ام معلوماتہ، وہ باتیں جن کو اللہ کی معلومات سے تعبیر کیا گیا، اللہ کی باتوں سے مراد ہے اللہ کی معلومات۔ المعبر، اسی صفت معذوف کو بیان کر دیا، تو یہ المعبر صفت ہے کلمات کی۔ اب زوال یہ کہ وہ مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ کہ بہا کی حاضمیر اس کی طرف کیا ہے؟ مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بکتبہا بتلک الاقلام بذالک المداد، ان معلومات کو، ان کلمات کو ان قلموں کے ذریعے اس سیاہی کے ساتھ لکھنے کے سبب، لکھنے کے، یہ بات سببیت کے لیے، بکتبہا، ان، یہاں پہ اس حاضمیر کا مرجع یا تو بن جائے گا اللہ کی کلمات، یا بن جائے گی اللہ کی معلومات، اللہ کی معلومات یا جو اللہ کی کلمات ہیں ان کو ان قلموں کے ذریعے، بذالک المدادی، اس سیاہی کے ساتھ لکھنے کے سبب، اس سیاہی کے ساتھ لکھنے کے سبب، ولا بھی اکثر من ذالک، اور نہ ہی اس سے زیادہ کے ساتھ، اور نہ ہی اس سے اور بھی زیادہ بن جائے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں یہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ لکھتے بھی رہیں تو نہیں ختم ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ لأن معلوماتہ تعالی غیر متناہیۃ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معلومات جو ہیں وہ غیر متناہی ہیں، اللہ کی معلومات غیر متناہی گنی جا ہی نہیں سکتی، تو جتنی مرضی چیزیں بن جائیں وہ نہیں شمار کر سکتی۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، غلبے والا ہے، لا یعجزہ شیء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ حکیم، حکمت والا ہے، لا یخرج شیء عن علمہ و حکمتہ، اس کی حکمت سے، علم اور حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو لا یعجزہ یہ اپنا صفت معذوف، اور اسی طرح لا یخرج یہ بھی صفت بن جائے گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدۃ، تم سب کا پیدا کرنا اور اٹھانا نہیں ہے مگر ایک جان کی طرح، مگر ایک جان کی طرح سے کیا مراد ہے؟ خلقا و بعثا، ایک جان کے پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح، یعنی جس طرح اللہ ایک بندے کو اٹھاتا ہے، پیدا کرتا ہے، تو سارے لوگوں کو پیدا کرنا اور اٹھانا بھی اسی طرح ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شاید زیادہ لوگوں کے لیے زیادہ محنت ہوگی، تو ایسی بات کیوں ایک جان کی طرح؟ لأنہ بکلمۃ کن، کیونکہ بے شک یہ اللہ کے کلمہ کن کے ساتھ ہوتا ہے۔ کن اس نے فرمانا ہے، ایک ہو یا لا تعداد ہوں، کن فرمانا ہے، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کن فرمانے کے ساتھ ہوتا ہے، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، یسمع کل مسموع، ہر سنی ہوئی چیز، سنے جانے والی چیز کو سنتا ہے، بصیر، دیکھنے والا ہے، یبصر کل مبصر، ہر دیکھے جانے والی چیز کو دیکھتا ہے۔ یبصر سے بھی صفت معذوف کو بیان کر دیا، اور یسمع سے بھی صفت معذوف کو بیان کر دیا۔ نکرہ کے بعد جملہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ کو موصوف اور جملہ کو صفت بناتے ہیں۔ لا یشغلہ شیء عن شیء، یہ یشغلہ بھی پڑھ سکتے ہیں باب فاتحہ سے، اور یشغلہ باب افعال سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو کوئی چیز غافل نہیں کر سکتی، ایک چیز دوسری سے غافل نہیں کر سکتی۔ جب ان آ جائے تو اس کا معنی غافل ہوتا ہے۔ علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا؟ تر آیو تھا اصل میں، اچھا جی، تعلم یہاں سے غرض مفسر علماء کیا جو نا تارا کا مرادی معنی بیان کرنا ہے، یہاں پہ رؤیت علم کے معنی میں ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے یا مخاطباً، اے مخاطب، ان اللہ یولج، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یولج، یدخل، یہاں سے یولج کا آسان معنی بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ یدخل اگلا اس سے بھی غرض مفسر علماء یولج کا آسان معنی بیان کرنا ہے۔ فیزید کل منہما بما نقص من الآخر، پس ان میں سے ہر ایک بڑھ جاتا ہے اس چیز کے ساتھ جو دوسرے سے کم ہوا۔ ایک اگر کم ہوتا ہے تو دوسرا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب راتیں لمبی ہوتی ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، دن لمبے ہو جاتے ہیں تو راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، کل منہما، منہما سے صفت معذوف کو بیان کر دیا، کل نکرہ ہے
اور اس کے بعد جار مجرور نکرہ موصوف اور جار مجرور کو کسی کے متعلق کر کے صفت بنائیں گے. ان میں سے ہر ایک ایسا ہر ایک جو ان میں سے ثابت ہونے والا ہے, ثابتان کے متعلق ہو کر یہ اس کی جو ہے نا وہ اپنا ثابتون کے متعلق ہو کر یہ کل ان کی صفت بن جائے گا. اچھا, ان میں سے ہر ایک یجری چلتا ہے فی فلکی اپنے محور میں الی اجل مسمن ایک مقررہ مدت تک, ایک مدت تک. وہ یوم القیامت, وہ مقررہ مدت کون سی ہے؟ قیامت کا دن ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر, اور بے شک اللہ تعالیٰ اس کی جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے. اللہ ان تمہارے کاموں سے کیا ہے؟ خبردار ہے. ذالک المذکور, المذکور سے غرض مفسر علامہ اس میں اشارہ کا مشار اللہ بیان کرنا ہے. یہ یعنی جو ذکر کیا گیا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. الثابت, یہاں سے حق کا معنی بیان کر, حق کا جو ہے وہ آسان معنی بیان کر دیا. حق کا معنی بھی وہی چیز ہوتی ہے جو سچی یا ثابت ہو, تو اللہ ہی ثابت ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ, اور بے شک جن کی وہ عبادت کرتے ہیں. بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ, یہاں سے قراءت سبا کو بیان کر دیا, جن کی وہ یا تم عبادت کرتے ہو. یعبدون, یہاں سے اس بات کو بیان کر دیا کہ یدعون یہاں پہ یعبدون کے معنی میں ہے کہ دعا عبادت کے معنی میں ہے, اور اسی کو لے کر ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ دعا کا معنی لوگ کرتے ہیں پکارنا, حالانکہ دعا کا معنی عبادت کرنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام تک سے یہ مروی ہے کہ دعا یہاں پہ آیات کے تحت ان کی تفسیریں ہیں کہ یہاں پہ دعا جو آیا وہ عبادت کے معنی میں ہے. تو صحابہ تک نے دعا کو کہا کہ یہاں پکارنا مراد نہیں ہے, یہاں مراد ہے عبادت کرنا, جبکہ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو پکارنا ہی اس کا معنی لینا, جس کو بھی پکارو گے تو مشرک ہو جاؤ گے. من دونہ الباطل, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ الباطل, باطل ہے. یہ انا کی خبر ہے پیچھے, ان اللہ هو الحق میں انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر کیا تھی؟ الحق. وہ ضمیر کو فصل کہہ کر بھی چھوڑ سکتے ہیں اور مبتدا بنا کر الحق کو اس کی خبر ثانی بھی بنا سکتے ہیں اور انا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں, جبکہ یہاں پہ الباطل جو ہے اس کے اندر دوسرے کوئی ترکیبی احتمال نہیں ہوں گے, بس یہ انا کی خبر ہی بنے گا. الزائل, یہاں سے باطل کا مرادی معنی بیان کر دیا. باطل سے مراد کیا ہے؟ ختم ہونے والا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ, اور بے شک اللہ ہی بلندی والا ہے, علی خلقی اپنی خلق پر, مخلوق پر, بالقہر قہر کے ساتھ, الکبیر بمعنی العظیم یعنی بڑائی والا ہے. بڑائی والے سے کیا مراد ہے؟ العظیم عظمت والا ہے. وہ اللہ کیا ہے؟ عظمت والا ہے.